الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود الدنیا والآخرہ، کلاس نمبر 4۔ اگر والدین وفات پا جائیں تو ان سے معافی کیسے مانگیں؟ حدیث مبارکہ ہے، جس بندے کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک فوت ہو چکا ہو اور وہ ان کا نافرمان ہو تو ان کے لیے دعا کریں اور ان کے حق میں استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار لکھ دے گا۔ مشکوٰۃ شریف۔ یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اس امتی کے لیے دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنے والدین کا نافرمان ہو اور والدین کا انتقال ہو چکا ہو۔ اب اس کے لیے یہ بھی ممکن نہیں رہا کہ وہ اپنے والدین سے معافی مانگ سکے اور اپنی بخشش کروا سکے، تو اس کے لیے حدیث مبارکہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کا دروازہ کھول دیا اور والدین کے وصال کے بعد ان کے لیے دعا کرے اور ان کے حق میں استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس نیک عمل کے صدقے میں ایسی اولاد کو فرما برداروں میں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ بندہ مومن کے ساتھ بھلا اور خیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے ہے۔ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر بندے سے ہٹ جائے تو وہ لمحہ بندے کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ والدین کے نافرمان کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر سے محرومی ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچائے۔ تو معلوم چلا کہ جن کے والدین ان سے ناراض فوت ہو جائیں اور وہ ان کا نافرمان تھا تو اب ان کے لیے اگر وہ استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار لکھ دے گا۔ اس کے علاوہ والدین کی قبر کی زیارت کرنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، جو شخص ہر جمعے کو اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور وہ نیکوکار لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہاں جائیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر جمعے کے دن اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں سورہ یاسین پڑھے تو اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔